سارے صحابہ کو اکٹھا کرو، سارے صحابہ کو اکٹھا کرو۔ سارے صحابہ کو اکٹھا کیا گیا، سارے صحابہ آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سارے صحابہ آ گئے نا تو ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے۔ آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، ممبر پہ کھڑے ہو کے حضرات توجہ چاہتا ہوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور نے مانگا تھا، جن کو حضور نے مانگا تھا، جن کے نام سے شیطان آج بھی ڈرتا ہے، آج بھی ڈرتا ہے، جن کے نام سے شیطان آج بھی ڈرتا ہے، وہ عمر فاروق ممبر پہ کھڑے ہوئے اور ممبر پہ کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے عمر، صحابہ کے سامنے، سارے صحابہ کے سامنے کہتے ہیں اے عمر، تم وہی ہو نا جس کی ماں سوکھے گوشت کو چبایا کرتی تھی، سوکھے گوشت کے ٹکڑے چبایا کرتی، تم وہی ہو نا عمر؟ بس اتنا کہا اور اتنا کہا کہ چلے گئے۔ صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا، سارے صحابہ اکٹھے ہوئے اور سارے صحابہ اکٹھے ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق ممبر پہ آئے اور ممبر پہ آگے کہا اے عمر، تم وہی ہو نا جس کی ماں سوکھے گوشت کے ٹکڑے چبایا کرتی تھی۔ یہ سوکھے گوشت کے ٹکڑے جو ہے نا اس وقت عرب کے اندر غربت کی علامت تھی، جن کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا وہ گوشت کے ٹکڑے اکٹھے کرتے، پھر ان کو خشک کرتے، خشک کر کے پھر وہ ان کو ٹکڑے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ چبایا۔ تو آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا اے عمر، تم وہی ہو نا جس کی ماں سوکھے گوشت کے ٹکڑے چبایا کرتی، اور خطبہ ختم۔ خطبہ ختم ہوا، حضرت عمر فاروق چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد صحابہ نے عرض کی اے پیارے عمر، صحابہ کو اکٹھا کیا، ہم سب کو اکٹھا کیا، سب کو بلا کے آپ نے خطبہ کیا دیا ہے؟ ایک چھوٹی سی بات کہی، یہ آپ ایسے بھی کہہ دیتے، ایک بات کہہ کے آپ چلے گئے اور کوئی بات ہی نہیں کہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں راز کیا ہے کہ سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے، سارے صحابہ کو اکٹھا کر کے پھر آپ نے کہا اے عمر، تم وہی ہو نا جس کی ماں سوکھے گوشت کے ٹکڑے چبایا کرتی تھی؟ یہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں نے اس لیے کہا کہ اتنا مال غنیمت آیا تھا، اتنے لوگ قیدی بن کر آئے تھے، تو میں نے اس لیے یہ کہہ دیا کہ کہیں میرا نفس مجھے یہ نہ کہہ دے اے عمر یہ ساری رونقیں تیری وجہ سے ہیں، اے عمر یہ ساری رونقیں تیری وجہ سے ہیں، یہ جہاد میں جو فتح ملی ہے تیری وجہ سے ملی ہے، یہ مال غنیمت جو ہے تیری وجہ سے آیا ہے، یہ جو قیدی آئے ہیں تیری وجہ سے آئے ہیں، تو میرا نفس کہیں مجھے یہ نہ کہہ دے عمر یہ رونقیں تیری وجہ سے ہیں، عمر یہ رونقیں تیری وجہ سے ہیں۔ میں نے اپنے نفس کی اس عجب کو، اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو سب لوگوں کے سامنے کھڑا کیا اور کہا اے عمر، تم وہی ہو نا، تاکہ تمہیں یاد آ جائے اور نفس ہے وہ جو حملہ کرے اس نفس کے حملے کو پہلے ہی میں نے ختم کر دیا۔ یہ دیکھیں کتنی عاجزی کی انتہا ہے، کتنی انکساری کی انتہا ہے، جن کے نام سے شیطان آج بھی ڈرتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اے عمر تم وہی ہو نا۔ اور آج ایک ہم ہیں، ہم کہتے ہیں یہ چار نمازی جو ہیں میری وجہ سے آئے ہیں، یہ چار جو بدے آئے یہ میری وجہ سے آئے ہیں، یہ چار فلاں جو ہیں یہ میری وجہ سے آئے ہیں، یہ میرے اندر جو نفس جو ہے نا وہ مجھے جو ہے وہ حملے کرتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس پہ وہ چاہتا ہے وہ فرما دیتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ حضرات ان سب کی تربیت کس نے کی؟ ٹائم ہو گیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ امیر کون ہے؟ سب سے زیادہ امیر ہے۔ آج تو ہم گوگل مارتے ہیں، گوگل کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، گوگل میں دیکھتے ہیں۔ حضرات سب سے زیادہ امیر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ کتنے امیر ہیں؟ پتہ کتنے امیر ہیں؟ سب سے زیادہ امیر حضور کتنے امیر ہیں؟ حضور نے فرمایا اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ ساتھ یہ پہاڑ سارے سونا بن کے چلے۔ اتنے امیر ہیں، اتنے امیر، سونا جس کے پاس بہت زیادہ ہو اسی کو ہم امیر کہتے ہیں نا۔ تو فرمایا اگر پہاڑ میں چاہوں تو سارے پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ ساتھ چلیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کی چابیاں جو ہے وہ مجھے دی ہیں، زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ دین سیستے پروفٹ وادن غیستے اور مستے غاملے، سب سے زیادہ امیر میرے مصطفیٰ کریم، اور سب سے زیادہ سخی بولیں ذرا مصطفیٰ کریم۔
سب سے زیادہ امیر، سب سے زیادہ کون؟ مصطفیٰ کریم۔ اگر لکڑی کو ہاتھ لگائے نا وہ تلوار بن جاتی ہے۔ محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ لکڑی کو ہاتھ لگائیں تو وہ تلوار بن جاتی ہے۔ کون؟ مصطفیٰ کریم، جو جھولے میں لیٹے ہوئے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور کو گھوڑے میں لیٹے ہوئے، جھولے میں لیٹے ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی اٹھی ہوئی ہے، انگلی اٹھی ہوئی ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ جدھر جدھر انگلی جاتی ہے ادھر ادھر چاند جاتا ہے، جدھر جدھر۔ اور ایک رابی آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ وہ جو درخت ہے نا، وہ جو درخت وہ آپ کے پاس آئے، چل کر آئے تو پھر میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا بتا کلمہ پڑھ لے گا نا؟ کلمہ پڑھ لے گا نا؟ کہنے لگا ہاں میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا پھر ایسا کر، تو خود ہی جا اس کے پاس، تو خود ہی جا، اسے جا کے کہہ تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے، تمہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ اب وہ رابی کا تو بہانہ تھا، درخت جھومتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا، اور روایت میں آتا ہے جھک گیا، اور جھک کے حضور کے قدموں پہ جھک کے کیا کہتا ہے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے۔ اتنے وہ درختوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے درختوں پہ حکومت، پتھروں پہ حضرت علی، مولا علی ساتھ حضور کے، آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت علی ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے، یہ اسلام پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ فرمایا علی وہ جو پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ پہ ایک پتھر مجھ پہ درود پڑھ رہا ہے۔ وہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی، اتنا مقام عطا فرمایا کہ صحابی ٹوٹا ہوا بازو حضور کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں، علیحدہ ہوا بازو حضور کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں، حضور اس کو جوڑ دینا، حضور اپنا لعاب لگاتے ہیں اور جوڑ دیتے ہیں۔ حضرت قتادہ اپنی آنکھ لے کے جاتے ہیں، آنکھ کا ڈیلا لے کے حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یا رسول اللہ اس کو رکھ دینا، لگا دینا، صحیح کر دینا۔ حضور لعاب لگاتے ہیں، آنکھ لگا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مقام میرے رب نے عطا فرمایا، اتنی شانیں۔ ورفعنا لك ذکرک الم نشرح لك صدرک ووضعنا عنك وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک۔ اللہ نے کتنی شانیں عطا فرمائی، فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ کتنی شانیں عطا فرمائی، فرمایا والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ اتنی شانیں عطا فرمائی۔ میں اگر قرآن پڑھتا جاؤں، ایک میاں صاحب نے فرمایا نا زیراں زبراں شداں مداں شان نبی وچ آئیاں آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضاں پائیاں۔ اگر کوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ قرآن پڑھے۔ یہ زیر زبر میرے مصطفیٰ کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتی ہے، یہ شخصیت میرے مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ یہ سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی نعت ہے، یہ سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی نعت ہے، یہ سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی نعت ہے۔ حضرات اتنا مقام، اتنا مرتبہ، اتنی عظمتیں، اتنی بلندیاں، اتنی رفتیں، اتنے درجات ملنے کے باوجود سنیے، جب حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے پیارے محبوب، اے میرے پیارے مصطفیٰ، کیا لے کے آئے ہیں؟ کیا لے کے آئے ہیں؟ جب یار یار کے پاس جاتا ہے تو کچھ لے کے جاتا ہے، آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی بات نہیں کی، کیا کہا؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ اور جو اللہ نے آپ کو میسج دیا تھا وہ کیا تھا؟ قل ان صلاتی۔ حضور نے کیا کیا؟ کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یا اللہ میرا تو ہے ہی کچھ نہیں، سب کچھ تیرا ہے، یا اللہ سب کچھ تیرا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عاجزی رب کی بارگاہ میں پیش کی تو اللہ نے کیا پھر فرمایا؟ السلام علیکہ
ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، علماء فرماتے ہیں حضور کی سنت کو آج بھی جو کوئی فالو کرتا ہے، جو حضور کی سنت پہ عمل کرتا ہے، کیا کہ جب وہ جھک جاتا ہے، جب وہ عاجزی اختیار کرتا ہے، جب وہ انکساری پیش کرتا ہے، جو اپنے آپ کی اپنی میں کو مار دیتا ہے، جب وہ اپنے آپ کی اپنی میں ختم کر لیتا ہے، آج بھی رب اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلام ہو۔ تو آج جو بندہ جھک جائے حضور کی سنت پہ عمل کرتا ہوئے، آؤ پھر حضور سے سودا کر لیں۔ ہم جب سودا کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آخری بات کر رہا ہوں، جب تجارت کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں یہ آگے والا بندہ کیسا ہے، سچا ہے نا، امانت دار ہے نا، سودا صحیح دے گا نا، یہ کوئی مال جو دے رہا ہے مجھے یا مال مجھ سے جو لے رہا ہے وہ مال اس کی قیمت صحیح دے گا نا، مال صحیح دے رہا ہے۔ آؤ آخری نبی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سودا کریں۔ سودا کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے کریم نے فرمایا جو جھک جائے اگر دنیا میں اسے عزت نہ ملے، جو جھک جائے اگر دنیا میں اسے عزت نہ ملے، کل قیامت والے دن مجھ محمد سے اپنی عزت لے لے۔ حضور سے سودا کر لیں، حضور سے سودا کر لیں۔ اور حضور نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جب اللہ کے لیے کوئی جھک جاتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ آج کا سارا درس، سبق، خلاصہ، رزلٹ، نتیجہ یہ ہے کہ آئیں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا لیں۔ پتوں سے زیادہ، بارش کے قطروں سے زیادہ اس کے احسانات ہیں ہم پر، ہم اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں جھکا لیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔